اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ کفار مشرکین کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور اسی پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کو جو ہے لہلہاتا کر یعنی کہ ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو مشرکین کیا کہتے تھے کہ بالکل اللہ کر رہا ہے سب کچھ، یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ اب آگے جو ہے سورۃ عنکبوت کا جو ہے آخری رکوع ہے اور بہت ہی پوری سورت کا خلاصہ بتلا رہے ہیں کہ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ یا ہم لوگ جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن کھیلیں گے؟ 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، یا مان لیجئے صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک کھیل لیے، اس کے بعد پھر کہاں جانا ہے؟ گھر آنا ہے واپس۔ تو چند منٹ کا، چند دن کی زندگی ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھیل سے تعبیر دیا ہے، ایک مثال دیا ہے کہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اسی کی تیاری ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جو ہے جان جاتے، کاش کہ یہ لوگ جو ہے کچھ سمجھ لیتے، کاش کہ یہ لوگ جو ہے اس پر ایمان لے آتے، بات کو جو ہے میری باتوں کو مان لیتے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ لوگ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، کشتی کے اوپر رہتے ہیں، کشتی میں جا کے کیا بولتے ہیں، سمندر میں جب جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے یا اس کا کشتی جو ہے ڈوبنے لگتا ہے، تو ایسے وقت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہی پر ہی بھروسہ ہے، یعنی کہ کیا ہے، جب ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، اب ڈوبنے کا وقت ہے، اب بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں وہ کون یاد آتا ہے؟ اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے انسان، یا کہیں جو ہے جنگل میں یا رات کے جو ہے سفر میں جو ہے بیتیا سے یہاں آنے میں اگر بیچ میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت کسی کا فون بھی آئے، بیوی کا بھی تو نہیں اٹھاتا وہ، ہاں، اس وقت کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ ان لوگوں کا بھی حالت یہی تھا۔ جی، تو کفار مشرکین بھی یہی کہتے تھے، جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو ایسے وقت میں صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اور حدیث کے اندر اسی کے تفصیل میں بیان کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کفار و مشرکین کوئی بھی انسان دعا مانگتا ہے، اس کی دعا ہم قبول کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر یہ کافر مشرکین آخرت کے تعلق سے دعا مانگے گا کہ یا اللہ ہمارے جو آخرت میں ہمیں جو جنت میں جگہ دے دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، تو یہ ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ ہم کو پکارے گا تو اس کی دعا ہم قبول کر لیں گے، اس کو دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو بچا لیتے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، کم سے کم مصیبت وقت میں تو ہمیں تو یاد کر رہا ہے کوئی، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جیسے ہی بچ کے آتے تھے ندی کے کنارے پہنچ گئے، صحیح سلامت سے پہنچ گئے، تو کیا کرتے تھے کہ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جو ہے مشرک والا عمل کرتے تھے، پھر جو ہے کس کو پکارتے تھے؟ وہی بت کو پکارتے تھے۔ یہ لوگوں کی حالت تھی۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ لوگ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کی اور جو ہم نے ان کو بچلایا اس کے بدلے میں یہ لوگ ناشکری کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بات نہیں، یہ لوگ ناشکری کر لیں، ہمارے علاوہ کسی اور کو عبادت کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور اس دنیا کے اندر خوب وہ مزے اڑا لے، کچھ جو ہے دنیا کے اندر کیا ہے؟ خوب مزے اڑا لے۔ اور فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب یہ لوگ جو ہے، جو یہ لوگ کرتے تھے، ان کے بدلے میں کل قیامت کے دن ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں کیا تھی اور حقیقت کیا ہے کہ نہیں؟
تو دنیا کے اندر تو اگر کوئی شخص جیسے کہ ہم لوگ نمازی ہیں یا نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کبھی کبھی دل میں خواہش ہوتی ہے یار ہم لوگ اتنے نمازی ہیں اور جو ہے گناہ سے بچتے ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں، دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ تو خوب مستی کر رہا ہے، ایک دم جو ہے رات بھر جو خوب گانے سنتا ہے، مستی کر رہا ہے، اس کے اگل بغل میں جو ہے یہ ہیں، اتنی ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس دل کو سمجھائے اور کہیں کہ وَلْيَتَمَتَّعُوا، کوئی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر خوب مزے اڑا لو بھائی، کوئی بات نہیں ہے۔ ان قریب کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، حقیقت کھل جائے گا کب؟ مرنے کے بعد، جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس وقت جو ہے ان کی آنکھیں کھل جائے گی اور سب کی معلوم ہو جائے گا ارے تو اصل تو یہ ہے، کیا ہے اصل زندگی؟ تو آخرت کی زندگی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھی کہ ذرا بتلاؤ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہارے لیے اس حرم کو جو امن و سکون والا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ امن و سکون والا۔ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پیچھے اسی میں کہا تھا کہ اے نبی اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو لوگ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہم کو جو ہے مار ڈالیں یا ہمارے گھر کے لوگ ہمیں جو ہے گھر سے باہر نکال دیں، ہمارے اوپر مصیبتیں ڈال دیں، تو جس کی وجہ سے اس ڈر سے ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس مکے کے اندر رہ کے ہم نے اس کو حرم والا جگہ بنایا ہے، امن و سکون والا جگہ بنایا ہے، کہ اس کے اندر جو شخص بھی شامل ہو جاتا ہے، حرم کے اندر جو شخص بھی آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ امن و امان میں رہتا ہے، اس کو قتل و قتال کوئی چیز کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اسی کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں وہ جو ہے ان کو اچک لیا جاتا ہے، یعنی حرم کے جو باہر لوگ ہیں ان کو جو ہے مار دیتا ہے اس کو، لیکن جو حرم کے اندر ہے اس کو ہم نے اتنا سکون سے رکھا ہے، پھر بھی جو ہماری ناشکری کر رہا ہے، پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ لوگ جو ہے اس کے باوجود بھی باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، کسی اور دوسرا خداؤں کو پکارتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور یہ سارے لوگ جو ہماری نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا نعمت ہے؟ کہ نعمت ہم نے اتنا اس کو دیا کہ ان کو ہم نے حرم کے اندر رکھا، اتنا امن و سکون سے رکھا، کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جو ہے مار پیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہماری نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمائیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بھاری ظلم یعنی ظالم کون ہوگا کہ جو شخص اللہ پر بہتان باندھے، یعنی کہ اللہ کو جھٹلائے، اللہ کو جو ہے غلط کہے، اس کے اوپر جھوٹ بہتان باندھے۔ اور علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے حق بات آ جاتی ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ حق بات آنے کے باوجود، سچی بات جو سامنے آنے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ اتنی ساری نشانیاں اللہ کے نبی اور اتنے سارے واقعات سنایا گیا، پھر بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جو ہے من گھڑت کہانی ہے، یہ تو جھوٹ پھوس کی کہانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ذرا بتلاؤ کیا یہ لوگ جو ہے، یہ کافر لوگ جو ہے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے۔ اس سارے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر۔ یہ سارے کے سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ اب جو ہے سورۃ عنکبوت کے آخری آیت میں بہت ہی سمجھے کہ پورے دین کا خلاصہ بتلا رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص بھی ہمارے دین کے اندر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ سیدھا راستہ اس کو ہم دکھلا دیں گے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے جو اجر جو ہے اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ پورا پورا اس کا جو ہے اجر دے دیتے ہیں۔ جی، تو اس آیت کے خلاصہ میں یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہم جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، دین کی خاطر کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا کسی کو بھی دعوت دے رہے ہیں دین کے لیے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم مایوس نہ ہوں، ارے اس کے پاس ہم 10 مرتبہ جاتے ہیں پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتا، ہم نہیں جائیں گے اگلی مرتبہ۔ نہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، ہر جمعہ کو اس کے پاس جانا ہے، ان کے پاس دین کا کام لے کے گشت کرنا ہے، شامل ہونا ہے، اس میں رہنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے کبھی مایوسی نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہے دین کیا جی
اس محنت کی مزدوری تو ہاں ہمیں تو مل جا رہی ہے، اس کو ملے یا نہیں ملے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا ہو رہا ہے، مل جا رہا ہے۔ تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر بہت ہی اہم بات بدلا ہے کہ ہمیں ایک سب سے پہلا یہ کہ صبر کرنا ہوگا دین کے اوپر۔ دین کے اوپر جو ہے مصیبتیں آتی ہیں، مسلمانوں پر ہی مصیبتیں آتی ہیں، یہ صرف اس لیے آتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ اس پہ جو ہے جمے رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے ہیں، کہ بھٹک رہے ہیں آپ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ جی اسی کو علامہ اقبال نے ایک 2 لائن کے شعر میں کہا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے۔ کیا ہے؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو سنبھال لے ساقی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اصل حقیقت کیا، کوئی اگر انسان غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بچانا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہٹاؤ یار تو گندا انسان، اسے کون بات کرے گا، اسے گھر نہیں جائیں گے ہم، نہیں، یہ اصل میں نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو سنبھال لے۔ کیا ہے؟ اگر ہم کچھ بھی کر رہا ہو لیکن پھر بھی کیا وہ ایمان والا بھائی ہے، ہمیں اس کو بچانا ہوگا، باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں۔ جی باقی ایک سوال کل آپ بول رہے تھے وہ زمین کے بارے میں، تو اس کا ہم نے معلوم کیا ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ مان لیجیے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں مان لیجیے، اور انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے مجیب الرحمن کو جو ہے سارا زمین جو ہے ان کے نام لکھ دیا، ٹھیک، تینوں بیٹوں کو نہیں دیا، تو قانوناً اور شریعت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے بیٹے کا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ تو کاغذات کے اعتبار سے شریعت بھی یہی کہتا ہے اور قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ زمین کس کا ہو گیا، مجیب الرحمن صاحب کا ہو گیا، ٹھیک۔ اب اگر یہ تینوں بیٹا اگر مقدمہ کرتا ہے، کیس کرتا ہے، تو قانون جو ہے اس کو زمین تینوں بیٹا کو دلوائے گا۔ اگر نہیں کرتا ہے تو شریعت بھی اس میں جو ہے کوئی ٹوک ٹاک نہیں کر رہا ہے کہ بھائی اس لیے کہ اس کے باپ نے جو جس کے نام کر دیا ہے اس کی زمین ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ یہ، اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تینوں بیٹا جو ہے نافرمان ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نافرمانی اپنی جگہ ہے، اس کو اس کا گناہ ملے گا، لیکن آپ نے حق نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ شریعت تو اور قانون بھی یہی سب مانے گا کہ مجیب الرحمن صاحب کی زمین ہے، ان کے مرنے کے بعد کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے، نہ شریعت بھی کرا۔ ہاں لیکن اگر وہ کیس کرتا ہے، مقدمہ کرتا ہے، تو قانون اس کو زمین دلوائے گا، لیکن شریعت کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے ان کے نام بھی زمین لکھ دیا ہے۔ اب اگر مرنے کے بعد ان کی پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم نے حق ادا کیوں نہیں کیا؟ بھلے تمہارا بیٹا نافرمان تھا، اس کا ہم ذمہ دار، ہم جو اس کو جو ہے سزا دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کچھ بھی کریں۔ نافرمان وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ بھی ہے تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، آپ کو دینا ہوگا، چاہے وہ پاگل ہو، کچھ بھی ہو، نافرمان کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دینا ہوگا۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ مطلب مالک کا فیصلہ ہمیں کر دیا۔ ہاں یہی ہو گیا کہ آپ جو ہے خود اپنے آپ جو ہے فیصلہ کر لیے۔ تو اس میں دیکھا تھا 80 سال کے بعد اللہ کر دیتا ہے، استاد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے بن جی 80 سال کے بعد کیا لگاتار کیا خوب کیا، اخلاص کے ساتھ کیا جی، لیکن بٹوارے کے اندر وارثان میں کمی جیسی ہو گئی تو سب برباد ہو گیا۔ اسی لیے تو ہم کل پوچھ رہے تھے آپ سے۔ ہاں تو اصل میں ہم کو کل معلوم نہیں تھا، ہم نے جو تحقیق کیا، مفتی سے پوچھا، مفتیان کرام سے، تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے کہ دوسری بات یہ کہ یہ میراث کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا بہت ہارڈ ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اچھے مفتی کو معلوم نہیں رہتا ہے۔ ہم جو ہے 2 مفتیان کرام سے پوچھے ہیں، تب جا کے رہنے دیجیے، تب جا کے جو ہے ہمیں سمجھ میں آیا ہے، تب ہم آپ کو یہاں آ کے بیان کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے 10 مرتبہ دیکھا، اس مسئلے کو کتاب میں بھی دیکھا ہے، انہوں نے لکھے بھی بھیجا تھا، تب سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ ایسا اسی پہ زیادہ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اس لیے کہ حقوق العباد ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ حقوق اللہ تو بہت آسان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بس ہو گیا۔ وصیت کرنے کا حکم ہے، ہاں ایک تہائی پوری جائیداد ہونا، ایک تہائی، اس میں ایک تہائی زیادہ زیادہ وصیت کر سکتا ہے کہ فلانے کو دے دیجیے گا۔ اگر لڑکا اور حدیث گزر تھا ہم لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا سارا زمین فلاں صحابی کو میں دے دوں، تو
उन्होंने कहा क्या आपने बच्चों को दिए होते नहीं। हाँ वही ना, ये बात है कि हमारी ज़्यादा हक तो बेटा का बनता है ना, अपनी औलाद है उसको देना होगा। हाँ अगर बचने के बाद अगर बेटा कह दे कि अब्बू ये ज़मीन थोड़ा सा किसी के नाम कर दीजिए, फला मामू है या फूफी है, कोई भी है उसके नाम कर दीजिए, अगर वो वसीयत कर देते हैं तो ठीक है, वो अलग मसला है। लेकिन अगर किसी एक के नाम अगर कर दीजिएगा, कहेगा तीनों बेटा हमारा नाफरमान है, तो ये तो शरीयत भी कहता है ठीक है आप कर दीजिए, लेकिन कल क़यामत के दिन हम पूछेंगे आपसे। यही बतिया रह जानते कि हम ये जगह और पता किए थे चंडीगढ़ में, तो बोले थे आप यहाँ दे दिए हो, लेकिन कानून से लड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला घर में आपको पकड़ को नहीं मिली है। जी लड़का ये अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।